بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، بلوچستان میں بغیرتوں نے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ اب ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، جس طرح لڑکی کی ویڈیو آئی ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، گولیاں جتنی مرضی مار لو، تب بھی ان کی غیرت نہیں جاگی۔ نہ وہ بھاگی ہے، نہ وہ ڈری ہے، اور اسے لوگ شہید بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کی آواز اتنی بنے کہ عرش ہلا دے۔ میرے ساتھ معروف ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، کیا ان مجرموں کو سزا ہو پائے گی۔ ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا، جو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب جو الفاظوں کا چناؤ آپ نے کیا ہے اور دو باتوں میں آپ نے وہ ساری بات کر دی ہے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا، یہ نا ایک عام روایت بن گئی ہے پاکستان کے اندر۔ میاں صاحب، میں سیلوٹ آپ لوگوں کو، ہمارے جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں جو اس طرح کے معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے انصاف کی دستک جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے سی ایم بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب کو جگایا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس بات میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس خاتون، دلیر خاتون، وہ خاتون دلیر خاتون تھی، اس کے تاریخ رقم کی ہے سر، اس نے ان جو لوگ مسلح ہو کے کھڑے تھے نا، اس نے ان کے اوپر الفاظوں سے لانتیں بھیج دی ہیں، الفاظوں کے ساتھ۔ اس نے کچھ نہیں اور کیا، الفاظوں سے لانتیں بھیجی۔ اس نے کہا خبردار، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مار دو گولیاں جتنی مارنی ہے۔ اس نے کہا مار دو جتنی گولیاں مارنی ہے مار دو۔ لوگ اسے شہید بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہے وہ ایسا قتل جو ناحق قتل ہوگا شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا۔ اب یہ دوسری بات ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس عورت نے کیا غلطی کیا کی تھی؟ گناہ کیا تھا؟ میاں صاحب آپ بتا دیں، گناہ کیا تھا؟ شادی کی؟ ہاشمی صاحب، گھر میں بہن بیٹی ہو نا تو غیرت جاگ جاتی ہے، اور سامنے بہن بیٹی ہو تو غیرت جاگ جاتی ہے۔ ان کی غیرت نہیں جاگی، کیا وجہ تھی؟ میاں صاحب، غیرت جاگنا وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کیا جا رہا ہو، یہ گناہ نہیں تھا، یہ اس ملک کا جو صوبہ بلوچستان ہے، اس کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر بھی وہی قانون نافذ عمل ہے جو تمام صوبوں کے اوپر ہے۔ پاکستان پینل کوڈ اس کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے۔ تمام لوگ اس قانون کے وہ ماننے کے لیے ہیں، پابند ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا اس عورت نے اور احسان اللہ نے، بانو بی بی نے اور احسان اللہ نے کوئی خدا نہ خواستہ زنا کر رہے تھے؟ کیا نزیبہ ویڈیو نکل آئی تھی؟ کیا ان کے کوئی ایسے کوئی نیوڈ چیزیں آ گئی تھی نکل؟ وہ تو ایک جو ہماری سنت ہے اس کے مطابق نکاح کیا۔ اب سر مقدس رشتے میں آئے ہیں، اور مقدس رشتے میں آنے کے بعد میاں صاحب انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہماری مرضی شامل نہیں ہے تو آپ اللہ نہ کرے، توبہ نعوذ باللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی منافی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کافر ہیں میاں صاحب۔ بات غلط نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نا، انہوں نے بھی حرکت وہ کر دی ہے۔ یہ غیرت کا نام لیتے ہیں، یہ آنر کلنگ کا نام لیتے ہیں۔ آنر کلنگ تب جاگتی اگر کوئی خدا نہ خواستہ جرم کر رہی ہوتی وہ بیچاری۔ تو اس نے شادی کی، دین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، بھائی تم ہمیں لگتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ وہ بالغ تھی، وہ کوئی 16 سالہ بچی نہیں تھی، وہ 14 سالہ بچی نہیں تھی، وہ بالغ عورت تھی، اور دین، قانون، اسلام، مذہب، ہر چیز، آئین اس کو اجازت دیتا ہے۔ تم لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بہن کی عمر کتنی ہے سر، یہ خاتون ایک میجر خاتون تھی، اپنا اچھا برا سب جانتی تھی۔ اس کی تقریباً عمر جو ہے وہ 30 ایئرز تھی جو کہہ رہے ہیں۔ اور جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بھی بالغ تھا، وہ بھی بالغ تھا۔ کا بچے بچے بھی سنے ہیں؟ سر، میرے بچوں کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنا پتا کہ انہوں نے ریسنٹ شادی کی ہے، اور جو یہ سردار ہے اس علاقے کا،
کوئی نجائز تعلق نہیں تھا. کوئی نجائز تعلق نہیں ہے. نکاح کیا, سردار نے حکم دیا ہے. سردار کا جو حکم ہے نا, اگر حکم نامہ پڑھے, خدا کی قسم شرم سے ڈوب کے مرنے کو دل چاہتا ہے. یہ لوگ مسلمان کہلوانے کے نامہ سنا دیں. حکم نامہ اس نے یہ دیا ہے کہ جناب جو بانو بی بی ہے, بانو بی بی کا بھائی کہتا ہے کہ یہ قتل, جو یہ رشتہ جو بنایا گیا ہے اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے, اس لیے اس کا قتل جائز ہے. سن رہے ہو پوان جی, اب یہ بات سردار صاحب نے حکم دیا ہے. یہ سردار نے حکم دیا ہے, اسی وجہ سے تو اندر ہو گیا. نہیں, اس کو اندر ہی رہنا چاہیے, بلکہ سردار اندر رہنا رہے, چاہیے. سردار اندر ہونا چاہیے, جرگے والے تمام لوگ اندر ہونے چاہیے. اس فیصلے کی اس تمام محفل میں بیٹھنے والے لوگ وہ اندر ہونے چاہیے. میاں صاحب اگر اس سردار صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو تو تکلیف ہو. کلیجے کو ہاتھ پڑے گا تو پھر یہ بات کرے. اس نے کسی کی بیٹی کے لیے تو یہ فیصلہ سنا دیا نا, مزہ تب ہے اپنی بہو بیٹی کے لیے کرے فیصلہ. تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں نہیں کانپی. اگر یہ کانپ رہے ہوتے میاں صاحب تو صحرا جو ریگستان ہے وہاں پر لے جا کر ان کو نہتے دو, میاں بیوی کو گولیاں نہ ماری جاتی. عورت کو کتنی گولیاں لگی ہیں؟ 9 گولیاں پوسٹ مارٹم میں آیا ہے. اندھا دھند فائرنگ کر دی ہیں. مرد کو کتنی گولیاں لگی ہیں؟ 7. 9 گولیاں اس نے اپنے کھڑے ہو کے میں ان کو کوئی لفظ گالی نہ نکل جائے, ان بدبختوں کو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہیں لگانا. میں دوہرا رہا ہوں یہ لفظ, گولیاں جتنی مرضی مارو, گولیاں جتنی مرضی مارو. اور ان بے شرموں کی وہ قتل کیا. سردار کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ سر یہ جو جرم ہے نا, اس کیس کے اندر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, قتل کی بھی ہوئی ہے, دہشت گردی کی بھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جب یہ رپورٹ جمع ہوگی تو 311 پی پی سی کے تحت یہ جرم فساد فی الارض ہے. ایسا جرم جو معاشرے میں نقص امن پیدا کرے وہ فساد فی الارض آتا ہے, اور اس کی سزا دہشت گردی علیحدہ جرم ہے. اس پہ دہشت گردی کی لگی ہے دفعات لگی ہیں. اس میں ان لوگوں نے ان کو ڈرا دمکا کے معافی نامہ بھی کروا لیا نا, صلح نامہ بھی ہو گیا. ان کو سزا پھر بھی ہونی ہے. اچھا, بالکل ہونی ہے. صلح تو منٹوں میں ہو جائے گی. سردار ہے نا وہاں ہو کے, جائے, انہوں نے ہو جائے, ہو جائے. بہن بھائی تو سرداروں کے 780 کا جرم ایسا ہے, جو بھائی ہے نا وہ سرداروں کے تلوے چاٹتے ہیں. اسی لیے ادھر کا ماحول ہے میاں صاحب اسی وجہ سے تو یہ جرم بنے ہیں. کیوں؟ یہی امینڈمنٹس آتی رہی ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. آپ سینئر قانون دان ہیں, روز عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان سرداروں کو سزا ہوگی؟ میاں صاحب میں نے بات واضح کر دوں, اس ایف آئی آر کے اندر جو جرائم لگے ہوئے ہیں نا اس میں 780 دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تمام 302 کے اندر سزا جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے. 148 149 جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, سزا میں معافی ہو سکتی ہے. 780 میں تو صلح ہی نہیں ہو سکتی. دعا کریں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جیسے افسر وہاں بھی کوئی ایک آدھا پیدا ہو جائے. بالکل ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کے offenses ہیں, اس طرح کے offenses. میں تمام کی بات نہیں کروں گا, رات نہیں ہونی چاہیے اور کام تمام ہونا چاہیے. دیکھیں انصاف ہونا چاہیے نا. وہ جب جیسے یہاں پہ آتا ہے کہ ہم اس کو پکڑنے گئے, اس کے ساتھیوں نے یہ کر دیا, یہ لوگ تو اپنے ہی کئی ساتھیوں کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے ہیں. اس محترمہ کی خاتون بہن کی روح چٹھا صاحب کو یاد کاری ہوگی. میاں صاحب چٹھا صاحب کو یاد کرے یا نہ کرے, ہماری عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں. اگزامپل سیٹ ہیں. سال 2006 کے اندر 311 جرم لگا, 780 لگا, انہوں نے لوائقین نے معاف کر دیا. نو, ایسا نہیں ہوگا. سزا دی 2022 میں سزا دی. کبھی آپ کا ڈپارٹمنٹ فائل بھی نہیں دیکھتا, پتہ آپ کو؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کاغذوں کا محتاج ضرور ہے. مصروف ہوتے ہیں. مصروفیت کی بات وہ ان کی اپنی ہے کہ ہمارے جو بلک میں اس طرح کے انسیڈنٹ آ جاتے ہیں اور کیسز کو ٹرن بائی ٹرن وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سزا جج صاحبان دیں گے؟ میاں صاحب میں آپ کو ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے ریسنٹ ایک کیس دیکھا ہے سال 2023 کے اندر. لواحقین نے معاف کر دیا, لیکن عدالت نے کہا نو. عدالت عالیہ کی بات بتا رہا ہوں, لوئر کورٹ سے بھی سزا دی, عدالت عالیہ نے اس حکم کو مینٹین رکھا. اس میں یہ بڑا مشہور کیس ہے, ہائی کورٹ نے, جناب عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ نے اس کو رکھا ہے. یہ غلام محمد گولو کیس ہے. ویری نائس. مطلب سندھ میں بھی کاروکاری کافی سر ہے, تمام لیکن دلیر فیصلہ ہے. ملک کے اندر قانون تو ایک جیسا ہے نا سر. جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ تو سب کے لیے, سندھ بلوچستان پنجاب سب کے لیے, خیبر کے لیے سب کے لیے ایک ہی ہے. سی آر پی سی بھی سب کے لیے سیم ہے. تو جو پروسیجر دیا گیا ہے پی پی سی کو اپلائی کرنے کے لیے وہ تمام لوگوں پہ, تمام صوبوں پہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس
عورت نے جس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا، ہماری بہن نے غیرت جگا دی ہے نا لوگوں کی. ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اس میں ایک بات کو کلیئر کر دوں. یہ ایک عورت قتل نہیں ہوئی ہے، انسانیت کا قتل ہوا ہے. ایک ناجائز بندے کا قتل انسانیت کا قتل آ جاتا ہے. عورت بھی قتل ہوئی، مرد بھی قتل ہوا. ان لوگوں نے معاشرے کے اندر جو موجودہ ایک نقص امن ہے نا سر، اور قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جو ہمارا ایک ڈر تھا جو ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے، اس کے اوپر تحفظات پیدا کرتے ہوئے نا نئی بحث چھیڑ دیا میاں صاحب. عدیل ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، ہمت ضرور کیجئے گا. اور قیامت والا دن یہ عورت، یہ بہن، یہ بیٹی آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ضرور کہیں کہ میرا انہوں نے انصاف لیا تھا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.